نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ڈیئر فرینڈس؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج پھر میں آپ کے ساتھ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث شیئر کروں گی، اور بیچ میں ہم رمضان کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ رمضان کا خوبصورت مہینہ شروع ہونے والے ہیں. تو حدیث پہلے میں عربی میں پڑھوں گی کیونکہ بہت خوبصورت لینگویج ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں ہم سے کلام کیا ہے. حدیث ایسے ہے، بخاری کی حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذالک، رواہ بخاری. ترجمہ کیا ہے اس کا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے. جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، اور اسی طرح دوزخ بھی ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یعنی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جنت ہو یا دوزخ، وہ انسان کے انتہائی قریب موجود ہے، جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب. اور ہر انسان جنت اور دوزخ کے درمیان سمجھ لیں اپنے ایک تنگ سے راستے سے گزرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا ہے. ایک ایسے راستے سے گزر رہا ہے پوری زندگی جس میں ایک طرف بس ایک قدم کا فاصلہ ہے کہ وہ دوزخ کے قریب لے جا سکتا ہے، اور ایک قدم کا فاصلہ ہے اس کو جو اس کو جنت کی طرف لے جا سکتا ہے. اس حدیث کی وضاحت ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے، اور زیادہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. مسند احمد کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص پر اس وقت تک حیران نہ ہو، یعنی کسی بھی شخص سے امپریس نہ ہو، کب تک؟ جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ اس کا خاتمہ کس چیز پر ہو رہا ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان ایک طویل عرصے تک نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزار دیتا ہے. اگر اسی حالت میں وہ فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن پھر اس میں تبدیلی آ جاتی ہے اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. ساری زندگی اچھے کام کر کے آخر میں غلط کام شروع کر دیتا ہے، اور اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے. اور اسی طرح ایک آدمی طویل عرصے تک گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، لیکن پھر اس میں تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ نیک کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے نیک عمل کی توفیق دے دیتے ہیں، اور پھر اسی نیک عمل پر اس کی روح قبض کرتے ہیں. یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں. تو سمجھیں کیا کہہ رہی ہے حدیث، کہ ضروری بات کیا ہے کہ انسان نہ صرف نیک عمل کرے بلکہ آخر تک نیک عمل کے اوپر قائم رہے. آخری قدم بھی جو اس کا اٹھے وہ اللہ کی رضا کے کام کے اوپر اٹھے، یعنی خاتمہ بالخیر ہو. اچھے خاتمہ کیا جو ہے وہ بہت ضروری بات ہے. یہ ہمیں اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے. جیسے ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، اور دعا کرنی بھی چاہیے خاتمہ بالخیر کی، کہ خاتمہ ہمارا اللہ کی رضامندی کے اوپر ہو، آخر تک نیک اعمال پر قائم رہیں، اس کی فکر ہونا چاہیے. اچھا، جب ہم آخر کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ تو کوئی بہت ہی دور کی بات ہے. اچھا، آخر جب آئے گا تو دیکھ لیں گے، بڑھاپے میں کر لیں گے. لیکن پیارے دوستوں، سوچنے کی تو بات یہ ہے، کیا ہم میں سے کسی کو پتا ہے کہ اس کا آخر کب ہو سکتا ہے؟ نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا. ابھی آپ نے کووڈ کے بارے میں بھی دیکھا، اس کے سلسلے میں کیسے کیسے لوگوں کا آخر اچانک آ گیا. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگی ایمان کے ساتھ دیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ آخر کب آ گیا. تو ہر لہجہ پھر اچھے اعمال کی فکر اور خاتمہ بالخیر کی دعا اور فکر ہونا چاہیے. تو یہ حدیث بہرحال ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو میں نے آپ کو جس حدیث کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا، جس کو ہم ایلیبوریٹ کر رہے ہیں، کہ جنت اور دوزخ جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ دونوں ہی قریب ہیں. یعنی جنت یا دوزخ کی طرف جانے میں بس ایک قدم کا فاصلہ رہتا ہے ساری زندگی.
کہ ہم ایک قدم ہمارا کس طرف اٹھتا ہے. جنت کی طرف پہلا قدم اٹھ گیا اور پھر ہر قدم جنت کی طرف اٹھتا رہا تو ہم سیدھے ٹریک میں ہیں، تو خاتمہ بالخیر ہو جائے گا. تو پوری زندگی میں یہ کام رہتا ہے، یہی سلسلہ رہتا ہے کہ ہمارا قدم ایک قدم کس طرف اٹھتا ہے، اور پھر ڈیفینیٹلی آخری قدم کاؤنٹ کرتا ہے کہ وہ کس طرف اٹھتا ہے. جیسے میں نے آپ کو دوسری حدیث بتائی، رائٹ ڈائریکشن میں اٹھتا ہے یا رانگ ڈائریکشن میں اٹھتا ہے. اور پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کا خاتمہ جس حال میں ہوگا نا وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا. تو یہ ساری حدیث بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب ہماری فکر اور ہماری کوشش کیا ہونا چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کے لالچی حریص ہو جائیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اور ان سے بچنے کی پوری کوشش کریں جو خدا نہ کرے جنت کی طرف قدم اٹھوا دیتی ہیں. تو بخاری و مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی رضا میں ایک بات کہتا ہے اور وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کی وجہ سے اس کے درجات بڑھا دیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی بندہ اللہ کی ناراضگی کی ایک بات کہتا ہے اور اس کے نزدیک وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، یعنی اس کے نزدیک وہ کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہوتی، لیکن اس کی وجہ سے وہ ایسی آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، اللہم لا تجعلنا منہم، جس کا فاصلہ مشرق و مغرب سے زیادہ ہے. تو اس حدیث سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی غلطیوں کا احساس نہیں کر پاتا، اپنی بات کا احساس نہیں کر پاتا، بلا سوچے سمجھے کوئی بات کہہ دیتا ہے اور اس ایک غلط بات کی وجہ سے وہ دوزخ کے قریب ہو جاتا ہے. یا کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کسی غلط کام میں بلا سوچے سمجھے انوالو ہو جاتا ہے، کود پڑتا ہے اور اس کے انجام کے بارے میں نہیں سوچتا کہ یہ کام مجھے کس طرف لے کر جائے گا. جبکہ کامیاب انسان کون ہوتا ہے جو ہر کام کو کے انجام کو سامنے رکھ کے کام کرے کہ یہ کام جو بھی میں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں وہ مجھے وہ اللہ کی رضا کا ہے، کیا جنت میں لے جانے والا ہے یا نہیں لے جانے والا ہے. یہ ہے کامیاب مومن اور کامیاب انسان کی پہچان. تو ہم نے یہ حدیث پڑھی کہ جنت اور دوزخ دونوں انتہائی قریب ہیں، دونوں قریب ہیں. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، پھر ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے کرنے کا کام تو یہ ہے کہ ہم ہر روز اپنا جائزہ لیں اور جنت کے راستوں کی تلاش کریں کہ جنت کے راستے ہیں کون سے. جنت کے راستوں میں پڑھیں، جنت کے راستوں کے بارے میں کون سی چیزیں جنت میں لے جانے والی جاننے کی کوشش کریں. جیسے صحابہ کرام کو دیکھیں نا، آپ ان کی حدیث پڑھیں گے، صرف اور صرف ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ وہ پوچھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جو ہمیں جنت میں لے جائے. تو صحابہ کرام کے اندر ہمیں ایک تڑپ اور لگن نظر آتی ہے کہ ان کے اندر ایک تڑپ اور لگن تھی کہ وہ ایسا کیا کر لیں کہ ان کو وہ جنت میں لے جائے. وہ اپنی قیمتی سے قیمتی چیز، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی قربان کرنے کو تیار تھے. نیند، آرام، مال، پسندیدہ چیزیں، یہاں تک کہ جان بھی قربان کرنے پہ تیار تھے کہ جو بھی دینا پڑے لیکن جنت مل جائے. اور سب دے کر بھی جنت مل جائے تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ سودا مہنگا نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی تجارت ہے لن تبور، کہ جس کا کبھی گھاٹا ہے ہی نہیں. اور سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومنین ہیں ان لوگوں نے اپنے نفسوں اور جانوں کا سودا اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے اور اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے. تو تو جنت مل گئی، اگر سب کچھ دے کر بھی مل گئی، بہت کچھ دے کر بھی مل گئی، اپنی قربانیاں دے کے، اپنی نیند کی، کچھ اپنے آرام کی، کچھ اپنے مشغلوں کی، ہم تو یہی قربانیاں دیتے ہیں نا. تو اب سمجھ لیں کہ سب کچھ مل گیا، کیونکہ جب جنت میں پہنچ گئے تو سبھی کچھ مل جائے گا. قرآن میں آتا ہے نا لکم فیہا ما تشتہی الانفس ولکم فیہا ما تدعون، اس میں ہر کچھ ہے جو آپ کا دل چاہے گا اور اس میں ہر کچھ ملے گا جو آپ مانگیں گے، بلا مانگے بھی ملے گا، جو سوچیں گے مانگ کر بھی ملے گا. تو جنت تو ایسی جگہ ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے اور جس میں ہمیشہ انسان کو رہنا ہے. تو جنت کے راستوں کی تلاش تو بہت ضروری ہے کہ ہم جنت کے ٹریک پر چڑھیں اور جنت میں اللہ ہم کو پہنچا دے، جنت میں ہم کو پہنچا دے. تو اب جنت کے راستے تلاش کرنے میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں ہر روز اپنا جائزہ لینا ہے، صحابہ کرام اجمعین کے جیسا تڑپ اور لگن اپنے دل میں پیدا کرنی ہے.
तड़प और लगन, ذوق और शौक जन्नत का। इस स्पिरिट के साथ हमने रास्ते तलाश करने जन्नत के कि तड़प और लगन होगी, तड़प और लगन के साथ दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला दुआ कबूल करेंगे। तो जन्नत के रास्ते लगन के साथ, शौक के साथ तलाश करें। और जन्नत के रास्ते तलाश करने के लिए पहला स्टेप क्या है? हर नमाज में शऊरी तौर पर दुआ मांगना है। हम हर नमाज में ये दुआ मांगते हैं, हर रकत में मांगते हैं। तो सूरह फातिहा हर रकत का, हर नमाज का लाजमी जुज है ना, तो उसमें आप क्या पढ़ते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क्या मानिए इसका? इहदिना, हिदायत दे हमको, सिरात मुस्तकीम की, सीधे रास्ते की, जो जन्नत में ले जाए। तो पढ़ते तो हैं, लेकिन कैसे पढ़ते हैं? तो अब सबसे पहला स्टेप तो यह है कि इस दुआ को जब भी पढ़ें, तड़प तलब आरजू ज़ौक़ और शौक से मांगे। हाँ, जब तक हम अपना शौक नहीं जाहिर करेंगे, लगन नहीं जाहिर करेंगे, तो दुआ कबूल कैसे होगी? आपको पता है, एक दफा उम्रे के लिए गई हुई थी अल्लाह के फजल, तो शेख सुदैस जो है वो नमाज पढ़ा रहे थे। सूरह फातिहा उन्होंने पढ़ना शुरू की, और जब वो इस पे पहुंचे ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, रो रो के उनकी हिचकियां बन गई थी। क्यों? क्योंकि यही तो सारी बात है। यही तो सारी बात है। अगर हम सोचें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, रास्ता दिखा दे हमको, हिदायत दे दे हमको सीधे रास्ते की। हाँ? तो इसको शौक से, शऊरी तौर पर दिल से मांगना, ये है सबसे पहला स्टेप वेस्ट टू जन्नत तलाश करने में। शौक से, तभी तो सुनी जाएगी। इब्ने माजा की हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ऐसा अमल बाकी नहीं रहा जो जन्नत के करीब और जहन्नुम से दूर करता है, मगर तुम्हारे लिए उसकी वजाहत कर दी गई है। तो इसका क्या मतलब है? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि जन्नत के और दोजख के रास्ते क्लियरली डिफाइंड हैं, डिफाइंड कर दिए गए हैं, बता दिए गए हैं कि ये रास्ता है जन्नत की तरफ जाता है, ये दोजख की तरफ जाता है। हर रास्ते के साइन बोर्ड्स आपके सामने आते हैं, माइल स्टोन्स लगे हुए हैं कि ये रास्ता किधर जाता है और वो रास्ता किधर जाता है। अब अगर हम खुद ही आंखें खोल कर ना चलें, साइन बोर्ड्स को इग्नोर कर दें और राइट ट्रैक का साइन बोर्ड देखते हुए भी रॉन्ग साइड पर मुड़ जाएं, तो कसूर फिर किसका होगा? सोचें। तो आप अपनी जिंदगी को ना एक रोड के, एक रास्ते के तौर पर इमेजिन करें। तो आप देखें, हम रास्ते पर ही चल रहे हैं ना, सिरात मुस्तकीम मांगते हैं, वो भी तो एक रास्ता है। तो पूरी जिंदगी हम एक रास्ते पर ही होते हैं। हाँ, और ये जिंदगी का रास्ता एक ऐसा रास्ता है जिसमें बार बार दो राहें आते हैं, डाइवर्जन्स आते हैं। आप देखें, सोच के देखें, हर कदम पे सुबह से शाम तक डाइवर्जन्स आती है, और चॉइस हमारे पास होती है कि हम हर दफा कौन सी डाइवर्जन लेते हैं। जन्नत की तरफ वाली डाइवर्जन लेते हैं या दूसरी रॉन्ग साइड ले लेते हैं। तो हर दफा अगर हम अपना सही डाइवर्जन चूज करते रहें, तो अल्लाह ताला जरूर जन्नत की मंजिल तक पहुंचा देंगे। बस नियत हमें मजबूत रखना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि जन्नत के रास्ते हैं कौन से, और फिर सॉलिड नियत के साथ हर डाइवर्जन पर जन्नत के सिग्नल की तरफ मुड़ना है, और जन्नत के रास्ते पर अपने आप को जमा के रखना है। तो चले देखते हैं कि जन्नत के रास्ते कौन कौन से हैं। जन्नत के रास्ते पर को कैसे चढ़ा जाता है, मोटर वे टू जन्नत कौन सी है? तो सबसे पहला कदम जन्नत की तरफ ले जाने का क्या है? अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाकर उस पर जम जाना। तो पहला स्टेप है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर उस पर जम जाना। मुस्लिम की हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, और ईसा अल्लाह के बंदे और उसकी बंदी के बेटे और कलमतुल्लाह हैं, और यह कि जन्नत हक है और दोजख हक है, तो वो जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो तौहीद पर ईमान रखना पक्का कि अल्लाह एक है, अमल से उसकी ताकीद, ताईद और उस पर जमना। हाँ, तौहीद पर ईमान लाकर उस पर जमना बहुत जरूरी है। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा, एक और हदीस है बुखारी की है, उसने कहा, मुझे कोई ऐसा अमल बता दे कि जो मुझे जन्नत में ले जाए। तो आप फरमाते हैं, कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मस्तकिम, तू कह के मैं अल्लाह पर ईमान लाया,
پھر اس پر جم جا، استقامت اختیار کر لی۔ ہم؟ تو یہی تو بہت ضروری بات ہے، استقامت ہی تو نہیں آ پاتی۔ کلمہ تو ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اوپر سمجھ کے اس کو جمنا، اس کو سمجھ کے اس پر جمنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اور پھر اسی کے مطابق زندگی گزارنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو میں نے صرف اس کی ماننی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پہ جم جاؤ۔ اور قرآن میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ رب ہمارا اللہ ہے، پھر اس بات پر جم گئے تو سمجھ لیں ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں اور ان کو خوشخبری دیتے ہیں اس کے جنت کی، کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ استقامت نہیں آ پاتی۔ توحید کا اقرار تو ہم کرتے ہیں الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ثم استقم کی بات نہیں آ پاتی، کنسسٹنسی نہیں آ پاتی۔ جب بھی کوئی دو راہ آتا ہے، ڈائیورژن آتی ہے، جس پر صاف صاف لکھا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے ہمیں یہ والا راستہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی رضامندی کا ہے، دوسرا والا جو راستہ ہے وہ دل کی خواہش کا ہے، یا لوگوں کو خوش کرنے کا ہے، یا شہرت پانے کا ہے، وہی تو ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم کون سا راستہ چوز کرتے ہیں، کون سا ٹرن لیتے ہیں۔ سوچ کے دیکھیں نا، اور یہ روز ہوتا ہے، ساری زندگی ہوتا ہی رہتا ہے، ساری زندگی صبح سے شام تک ڈائیورژنس آتے رہتے ہیں۔ تو جمنا اس بات پر ہے کہ ربنا اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، جس کی ہر بات مانی جائے۔ تو جب رب کہہ کر پھر اس پر جم جانا کہ بس صرف رب کی ماننی ہے، تو یہ جو استقامت ہے نا، لا الہ الا اللہ کہہ کر اس پر جم جانا، ثم استقم، یہ نصیب والوں کو ملتی ہے استقامت، اور یہ پہلا قدم ہے جنت کی طرف جانے کا۔ اور دوسرا قدم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، جیسے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کی محبت کا تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، اور یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ تو یقینی طور پر دوسرا بڑا قدم جو جنت کی طرف لے جاتا ہے وہ آپ کی اطاعت ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، سنت رسول پر عمل، سمجھ لیں ایک زبردست ہائی وے ہے جو سیدھا جنت میں پہنچانے والا ہے، سیدھا جنت میں پہنچانے والا ہے۔ کیونکہ عمل صالح جو جنت کا کرائٹیریا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ قرآن میں کہتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے لیے جنت ہے نہروں والی۔ تو عمل صالح جو ہوتا ہے اس کی پہلی شرط اللہ کے لیے خالص ہونا، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی ہے کہ ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق۔ تو دوسرا جنت کی طرف جو اہم قدم ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، آپ کے عمل کے مطابق، آپ کی ہدایت کے مطابق ہر کام کرنا تاکہ وہ مقبول ہو جائے۔ اور اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ جو میں نے پہلا قدم بتایا توحید اللہ تعالیٰ کی اور استقامت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دوسرا قدم، اس لحاظ سے تیسرا اہم اور امپورٹنٹ ترین قدم کیا ہے جنت کی طرف جانے کا راستہ کیا ہے؟ العلم کا حاصل کرنا، قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنا۔ قرآن سے جڑ کر، سنت سے جڑی کر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رب کہتے کس کو ہیں، رب کون ہوتا ہے، استقامت کیا ہوتی ہے، استقامت کا فائدہ کیا ہوتا ہے، جنت ملے گی کیسے، دوزخ میں کیا چیز لے جانے والی ہے، دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، لائب ہم والا کھیل و کود ہے، اصل زندگی ہے کون سی جو خیر و ابقا ہے، ہمیشہ کی ہے اور بہتر ہے، زندگی ہمیں دی کیوں گئی ہے، کون بتاتا ہے؟ قرآن بتانا ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون تم میں سے اچھے عمل لے کر آتا ہے۔ تو اسی سے تو پتہ چلتا ہے العلم سے، قرآن کے علم سے کیا لے کر ہمیں ساتھ جانا ہے، کیا ساتھ جائے گا، کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ساتھ جائے گا، سب کچھ تو یہیں رہ جائے گا، ساتھ کیا جائے گا؟ صرف ایمان اور عمل صالح۔ تو یہ سب کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے۔ تو تیسرا اور امپورٹنٹ ترین جو راستہ ہے جنت کا وہ العلم، قرآن اور حدیث کا علم
حاصل کرنا ہے۔ پھر اسی طرح اگلا قدم ہے عبادات کی پابندی، فرائض کی پابندی اور نوافل کا شوق۔ فرائض کی پابندی اور نوافل کا شوق، یہ ہے عبادات میں۔ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے، اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ اور اسی طرح جو 5 فرض نمازیں ان کی محافظت، یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ موطا کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کر دی ہیں، جو شخص انہیں اس طرح ادا کرے کہ ان کی کسی چیز کو ضائع نہ کرے اور ان کا حق معمولی نہ سمجھے، یعنی نماز کی کسی چیز کو ضائع نہ کرے اور نماز کے حق کو معمولی نہ سمجھے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو انہیں اس طرح ادا کرے، اس طرح ادا نہ کرے، یعنی اس کی کوئی چیز ضائع نہ کرے اور صحیح طریقے سے ادا نہ کرے، تو اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو اسے سزا دے، چاہے تو معاف کر دے۔ تو نماز کو اس کے آداب و شرائط، ارکان کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اول وقت میں ادا کرنا، جنت کی طرف لے جانے والا ایک اہم قدم ہے نا۔ اور نماز کے بارے میں آپ بہت سارا احادیث پڑھ چکے ہیں، جنت کی کنجی ہے، اور اس کی بخاری کی حدیث ہے کہ مسلم اور کفر کے درمیان، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ قرآن میں 88 سے زیادہ جگہ اقیم الصلاۃ کا حکم ہے۔ تو نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو اللہ کے حقوق میں سب سے اوپر ہے اور جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ سورہ المدثر میں کی آیات ہیں کہ جب جنتی دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے کر آئی، تو 4 چیزیں بتائیں گے، جس میں ٹاپ پر پہلی چیز وہ یہ بتائیں گے لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پھر نماز کے حوالے سے آپ ذرا، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اپنی زندگی کو ایک روڈ کی طرح امیجن کریں جس پر ہم چل رہے ہیں۔ تو صبح اٹھتے ہی اب کیا ہوتا ہے، آپ کے سامنے ایک سائن بورڈ آ جاتا ہے کہ فجر کی نماز ہے، اور دوسرے سائن بورڈز بھی آ جاتے ہیں، بہت جلدی ہے، ٹائم نہیں ہے، جاب پہ جانا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، سستی ہے، اٹھا نہیں جا رہا ہے، سردی ہے، گرمی ہے۔ ہاں، اب یہ 2 آپ کے سامنے ڈائیورژنس ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ صحیح، آپ نے ڈائیورژن لے لی، صحیح راستے پر مڑ گئے، اٹھتے کے ساتھ ہی آپ اس روڈ پر چڑھ گئے جنت اور دوزخ کی طرف، جو دونوں طرف کے سائن بورڈ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اگر نماز آپ نے فجر کی پڑھ لی تو آپ نے پہلا اسٹیپ صحیح لے لیا، صحیح راستے پر مڑ گیا۔ نہیں پڑھی، دوسری چیزیں آڑے آ گئیں جس کے وہ زیادہ اہم لگ گئیں کہ نہیں ابھی تو ٹائم نہیں ہے، چلیں کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لوں گی، اٹھا نہیں جا رہا ہے، یا یہ بھی ضروری ہے اور وہ بھی ضروری ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ پہلا اسٹیپ تو غلط چلا گیا۔ پھر کیا ہوا، فجر کے بعد آپ اپنے کام کاج میں لگ گئے اور مختلف نمازوں کے ٹائم آپ کے سامنے آتے گئے اور 2 راہیں بھی آتے چلے گئے، ڈائیورژنس بھی، ظہر آ گئی، پھر ڈائیورژن ہے، مصروف ہے، بازار ہے، فون ہے، جاب ہے، بچے ہیں، یہ ہے، وہ ہے، کھانا ہے، پکانا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، میڈ ہے، یہ وہ، اب یا نماز ہے، ٹھیک، پھر اثر آ گئی، پھر ڈائیورژن ہے، نیند ہے، نیند کا غلبہ ہے، کاروبار ہے، جاب پر ہے، گھر پہنچنا ہے، روڈ بزی ہو جائے گی، رش ہو جائے گا، یا نماز ہے، ٹھیک ہے، پھر مغرب عشاء ہے، پھر ڈائیورژنس ہیں، فنکشن میں موجود ہیں، شادی میں ہے، فلانی جگہ ہے، ڈرامہ چل رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، موبائل فونز ہیں، اور بھی بہت سارے گیجٹس ہیں، یا نماز ہے۔ تو یہ ڈائیورژنس، پھر اسی طرح دن گزر جاتا ہے اور دن پر دن گزرتے ہیں، جمعے کا دن آ جاتا ہے، پھر سامنے وہی 2 راہیں ہوتے ہیں، جمعے کے دن کی اہمیت ہے، اس کے اندر اس کا اہتمام ہے، اس کی نماز ہے، پھر جمعے پہ جمعے گزرتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، رمضان کا مہینہ، زبردست مہینہ، پھر آپ کے سامنے بہت بڑی ڈائیورژن ہے، فرض ہے رمضان کے روزے، گرمی ہے، طبیعت نہیں ہے، شوگر ہے، معدے میں تکلیف ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور یہ سب کیا ہوتا ہے، یہ صرف ہماری ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ روزہ جو ہوتا ہے نا، وہ روحانی طاقت سے ہوتا ہے، جسمانی طاقت سے ہوتا ہی نہیں، الا یہ کہ ہاں انسان کوئی بہت مجبور ہو، شرعی عذر ہو، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ریلیکسیشن دی ہے۔ پھر اسی طرح حج کا مہینہ آ جاتا ہے، تو یہ سارے کیا ہیں،
یہ جنت ہی کے راستوں کے سارے سائن بورڈز ہیں. نمازوں کے اوقات ہوں، جمعہ کا دن ہو، رمضان کا مہینہ ہو، حج کا مہینہ ہو، یہ سب آپ کے جنت کے راستوں کے بورڈ ہیں. اگر صحیح راستوں پر اب مڑتے گئے تو سمجھ لیں، خود ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جنت کی روڈ ٹو جنت پر موجود ہیں. تو بہرحال اس لحاظ سے جنت کے راستوں کی تلاش کے لحاظ سے فرائض کی پابندی ضروری ہے. نماز کی خاص طور پہ میں نے فرائض میں پہلے نماز کا ذکر کیا، اور نماز کے حوالے سے فرائض کے بعد بعض سنتیں بھی بہت اہم ہیں، جیسے دن کی 12 سنتیں جن کو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، وہ بہت اہم ہیں. مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دن کی 12 رکعتیں پڑھتا ہے، 12 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. تو یہ 12 رکعتیں کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ دن کی 12 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. تو یہ 12 رکعتیں جس کے لیے جنت میں گھر بنایا جا رہا ہے وہ سنت موقدہ ہے. کون سی ہوتی ہیں؟ ظہر سے پہلے کی جو 4 آپ پڑھتے ہیں، ظہر کے بعد کی 2، یعنی ظہر کی 6 ہوتی ہیں، مغرب کے بعد کی 2، اور عشاء کے بعد کی 2، اور فجر سے پہلے کی 2. تو یہ بھی جنت کا راستہ ہے. یہ سنت موقدہ جو بات رکعت ہیں، 12 رکعت ہیں. پھر اسی طرح دوسرا بڑا فرض جو ہے وہ روزہ ہے. اور روزے کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کا تھوڑا زیادہ ٹائم لوں گی کیونکہ رمضان آ رہا ہے، اور تاکہ ہم سب کو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ریمائنڈرز لینا ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا ریمائنڈر لے کر بھی انسان کو بہت خوشی حاصل ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں، اور وہ ان پر عمل کر کے بہت زیادہ اچھے طریقے سے رمضان گزار سکتا ہے اور بہت زیادہ اجر و ثواب کما سکتا ہے. آپ دیکھیں جب رمضان کا چاند ابھی طلوع بھی نہیں ہوتا، شعبان شروع ہوتا ہے تو رمضان کی خوشبو آنے لگتی ہے، اور اللہ سے کے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں اس میں ان کے خوشی کے جذبات ان کے دل میں امڑنے لگتے ہیں کہ ایک معزز مہمان کی آمد ہے. ایسا مہمان رمضان جو سب کے لیے رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لے کر آ رہے ہیں. اور سوچنے کی بات یہ ہوتی ہے، آپ دیکھیں بجائے پریشان ہونے کے کہ گرمی ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں موجود تھے، عبادت کر رہے تھے، آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، آج وہ مساجد میں موجود نہیں ہے، چلے گئے ہمارے درمیان. پھر کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو جن کے دل تڑپ رہے ہیں لیکن جسمانی یا کسی بیماری یا بڑھاپے یا شرعی عذر کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہیں. تو خوش نصیب ہے نا، وہ خوش قسمت ہیں، لکیسٹ ہیں جن کو رمضان سے مل رہا ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ پوری محبت سے رمضان کو خوش آمدید کہیں، اور نیکی کا یہ جو موسم بہار ہے اس کی پورے جوش و خروش سے تیاری شروع کریں، اور تیاری روحانی حساب سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی پکار پر دل و جان سے لبیک کہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک پکارنے والا جب ماہ رمضان آتا ہے تو ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے نیکیوں کے طالب آگے بڑھ، اے برائیوں کے طالب باز آ جا. تو نیکیوں کا طالب ہم میں سے کون نہیں ہے؟ تو اس بات کا پختہ ارادہ کرنے کہ اس ماہ میں ایمانی، روحانی ترقی، اخلاقی بہتری اور نیکیوں میں سبقت ہم نے لے کر جانا ہی ہے. اور دعا یہ کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو اس رمضان کو ہمارے پچھلے تمام رمضانوں سے بہتر بنا دے. اور کرنے کا کام ہمارے اس لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کریں یہ جاننے کی کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ کون سے ایسے کام کیے جائیں جو بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوں، کون سے کام ایسے ہوں. تو اس لحاظ سے بھی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان جو ہے وہ کیا ہے؟ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، شہر و رحمہ و برکہ ہے. کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے، مسند احمد کی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کلوز.
شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا۔ اس لحاظ سے کرنے کا کام کیا ہے؟ شیاطین قید ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ شیاطین تو قید ہوتے ہیں، لیکن ایک نفس ہوتا ہے نا انسان کا، تو اس کو قابو میں کرنا ہے اور نفس کو آمادہ کرنا ہے نیکیاں کرنے پر۔ اپنی اصلاح کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ پھر جو رمضان ہے، روزوں کا مہینہ، شہر الصیام اس کو قرآن میں کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ تقوی کا اصول، متقی بن جاؤ۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جانا، کانشیسنس کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو رمضان ایسا کرتا ہے، دیکھیں آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کھاتے پیتے نہیں، چھپ کے بھی نہیں کھاتے پیتے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے نہیں کھاتے پیتے نا۔ باتھ روم میں جا کے روز پانی تو نہیں پی لیتے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہی جو چیز ہے نا، یہ اس کا حصول رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد ہے جو قرآن بتاتا ہے، کہ عمر بھر یہ چیز دل میں پیدا کر لیں کہ میں جو بھی کر رہی ہوں، جہاں بھی کر رہی ہوں، جو بھی کہہ رہی ہوں، جو کر رہی ہوں، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے تقوی کا اصول۔ سمپل الفاظ میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ تقوی کا اصول کیسے ہوتا ہے۔ آپ کیوں نہیں کھانا کھاتے؟ چھپ کے کیوں نہیں کھا لیتے؟ چھپ کے پانی کیوں نہیں پی لیتے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو بس یہ ایک ٹوٹکا ہے کہ آپ ہر فعل میں، ہر کام میں، ہر بات میں اس کو اپنا لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، تو تقوی کا اصول ہو جائے گا۔ اور روزے کے بارے میں اور خوبصورت احادیث ہیں کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے۔ یعنی روزے کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے نا، ڈھال کے طور پر کام دیتا ہے انسان۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ روزہ کے عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی جزا اللہ تعالیٰ خود دیں گے، اور یہ نہیں فرمایا کہ کتنی جزا ہے۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے یہ، کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے۔ حدیث قدسی ہے یہ، کس کی؟ صحیح بخاری کی، 1904 نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے باقی عبادات کے 10 سے 700 گنا بتایا ہے کہ اجر دیں گے، لیکن روزے کا اجر تو اللہ تعالیٰ نے مخفی چھپا کے رکھا ہے، کیونکہ روزے کی حقیقت بھی کیا ہے؟ روزہ آپ کس اسپرٹ سے اور کس کس چیز کا رکھ رہے ہیں یہ بھی مخفی ہوتا ہے، صرف آپ کو پتہ ہے اور آپ کے اللہ کو پتہ ہے، اس لیے اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے۔ جس طرح کا روزہ ہوگا ویسے ہی اس کا اجر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اسی طرح روزے کے لیے، روزے دار کے لیے خصوصی دروازہ ہے جنت کا۔ یہ بھی حدیث ہے ابن ماجہ کی، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن پکارا جائے گا روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو جائے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو بھی، بسائن بھی اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پہ رکھے گا، ایک روزہ۔ تو لغت عرب میں سیام جو ہوتا ہے نا، سیام کہتے ہیں نا روزے کو، اس کے معنی ہوتے ہیں رک جانے کو، مطلقاً، مطلب ایبسولوٹلی رک جانا۔ اور شریعت میں روزہ یا سیام کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے اور مباشرت اور دیگر روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب ہونے تک رک جانا۔ لیکن یاد رکھیں، جو اہم ترین بات میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں، اور خود بھی اپنے آپ کو اس بات کا بہت یقین دلاتے ہوں کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، ہاں، بلکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بلکہ یہ انسان سے بہت سی بری عادات کے ترک کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اب اس کو آپ اس طرح سمجھیں، امام ابن جوزی ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں،
انہوں نے روزے کے 3 درجے بتائے، 3 درجات بتائے، 3 قسمیں بتائیں۔ وہ کہتے ہیں ایک عام روزہ ہوتا ہے، عام روزہ تو یہ ہے کہ انسان خود کو پیٹ بھرنے سے، کھانے پینے اور شہوت سے روک لے۔ دوسرا درجہ ہے خاص روزہ۔ خاص روزہ یہ ہے کہ نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہ سے بچا لے، تو اس نے خاص روزہ رکھ دیا۔ پھر ایک ہائیسٹ ڈگری ہے خاص الخاص روزہ۔ خاص الخاص روزہ کیا ہے کہ اعضاء کے ساتھ ساتھ نظر، زبان، ہاتھ، پیر، انسان دل اور دماغ کو بھی سارے رضی خیالات سے پاک کر لے، صاف کر لے، ہر کسی کی طرف سے اپنے دل کو پاک کر لے اور صاف کر لے، بالکل دل کو صاف، وہ کوکبن دریون کر کے رمضان کا آغاز کرے، سب کو معاف کر دے، اور ہر کسی سے دعا کرے کہ وہ اس کا دل بھی میری طرف سے صاف ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے کرنے کا کام کیا ہے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے جسے کسی شرعی عذر کے بغیر ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، اور خالص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، اور کوشش کریں کہ خاص بلکہ خاص الخاص روزہ رکھ سکیں، خاص الخاص روزہ۔ تو ایک اور بخاری کی حدیث ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر رمضان سحری اور افطاری کا مہینہ ہے، اس کا بھی بہت اہمیت ہے، آپ کو پتہ ہے سحری کی بھی اور افطاری کی بھی۔ سحری کھانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگوں کی پریکٹس ہوتی ہے سحری کی کوئی امپورٹنس نہیں دیتے، تو سحری کھانا بہت اہم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ تو سحری میں بیلنسڈ غذا استعمال کرنی چاہیے تاکہ آپ دن بھر تر و تازہ رہیں، سستی بھی نہ ہو اور بہت کمزوری بھی نہ ہو، اور صحیح طور پر آپ اپنی عبادات ادا کر سکیں۔ پھر ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے افطار کے حوالے سے، آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، کہ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے، سوچ کے دیکھیں، جو روزہ کھولتے وقت پانی پیتے ہیں کھانا۔ اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور روزے کے ثواب کو دیکھ کر خوش ہوگا، تو وہ بھی بہت زبردست خوشی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق افطار کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، یعنی سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لینا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ سحری و افطاری کا اہتمام دونوں کا اعتدال کے ساتھ کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ شہر سیام ہے، شہر تو عام نہیں ہے، اور دعاؤں کے ساتھ سحری اور افطاری کریں جو اس کی مسنون دعا ہیں۔ پھر اسی طرح جو رمضان کا مہینہ ہے وہ شہر الغفران ہے، شہر الغفران، بخشش کا مہینہ ہے۔ بخشش اس میں اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، جس نے بخاری کی حدیث کے جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے اسی نیت کے ساتھ روزے رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان پایا اور وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی تو وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ جس سے اللہ کی رحمت جس کے اوپر ہو گئی۔ تو استغفار کے لحاظ سے دیکھیں کہ بہترین وقت کون سا ہوتا ہے۔ ویسے تو آپ ہر وقت چلتے پھرتے استغفار پڑھ سکتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، یہی کرنے کا کام ہے نا، شہر و غفران کے حساب سے بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی بخشش کرتے ہیں، سحری افطار کے وقت بخشش قبول ہو رہی ہوتی ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، تعریف کرتے ہیں ان لوگوں کی جو سحری کے وقت بخشش طلب کرتے ہیں۔ تو یہ تو آج کل بہت آسان ہے کہ آپ سحری کے وقت جاگ رہے ہوتے ہیں تو سحر کے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور ویسے بھی وہ بھی حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا تہائی رات کے وقت آخری آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد کرتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے کہ میں قبول کروں، مجھ سے سوال کرے تو عطا کروں، اور مجھ سے استغفار طلب کرے تو مجھ سے بخش دوں۔ تو پھر کرنے کا کام کیا ہے
کہ سحری کے وقت تو خصوصی طور پر استغفار کا اہتمام کریں اور گھر والوں کو بھی یاد دہانی کرائیں، اور پھر استغفار کی دعائیں زبانی یاد کریں اور اس کی تسبیحات پڑھیں، کم از کم 70 دفعہ تو ضرور پڑھیں، 70 سے 100 دفعہ. جیسے ایک بہت آسان سی دعا ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی پڑھیں اس طرح کی دعائیں پڑھیں. پھر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ شہر التقوی ہے، تقوی کا مہینہ ہے، تو تقوی حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لعلکم تتقون، تو تقوی کے حصول کے لیے روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے پرہیز کافی نہیں ہے، بلکہ ہر قسم سے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. تبھی تو ڈھال بنے گا نا، اور تبھی تو تقوی حاصل ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا کہ تقوی حاصل ہوا ہے. روزے کی حالت میں اگر ہم حلال کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں اور حرام اور ممنوع کاموں سے بچتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اللہ کے حکم سے حلال کھانا تک بھی چھوڑ سکتے ہیں تو حرام کام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا. تو چھوڑنا ہے ہم نے. دیکھیں نا روزے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ حلال چیزیں بھی نہیں کھاتے. تو جب اللہ کے حکم سے آپ حلال چیزیں ہم چھوڑ سکتے ہیں، تو کیا اللہ کے حکم سے حرام کام ساری زندگی نہیں چھوڑ سکتے جو ممنوع کام ہے؟ تو ان کو چھوڑنے کی پریکٹس ہی تو تقوی ہے، تقوی کا اصول ہے. یہ رمضان ایک سمجھ لیں ایک مہینے کا آپ کا ٹریننگ کورس ہوتا ہے، جو پھر جس کو پوری ایک سال آپ نے اپنے پر اپلائی کرنا ہے. اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا ہے، منفی سوچ، بدگمانی، جھوٹ، چغلی، غیبت، لڑائی جھگڑا، ان سب سے پرہیز کرنا سیکھنا ہے رمضان میں. حدیث ہے نا اس کے بارے میں کہ رمضان میں آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو آپ اس سے کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں. اور اسی طرح ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے جھوٹ اور بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ کو جس نے، اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے ترغیب و ترہیب کی، جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کو کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کو یہ سکھانا ہے، اپنے اعضاء کو، آنکھ کو، کان کو، دل کو، زبان کو، کہ روزہ ہے عمر بھر کا، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے جو ممنوع اور حرام کام ہے ان کو چھوڑ دینا ہے، اور ہر گزرتے دن سے آنے والے دن کو اپنا بہتر بنانا ہے. روزانہ اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. پھر اسی طرح جو رمضان کا مہینہ ہے وہ شہر القرآن ہے. قرآن کا نزول اس میں ہوا ہے نا، سورہ البقرہ میں آتا ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسان کے لیے ہدایت ہے، فرقان ہے، فرق کرنے والا ہے. تو رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے، یعنی ان کے ساتھ تجدید کرتے تھے، اور ہر رمضان کی رات میں جبرائیل علیہ السلام سے آپ ملاقات کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے تھے. اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کی وفات ہوئی جو آخری سال تھا تو آپ نے 2 بار جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا تھا. تو ان احادیث اور قرآن کی آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور رمضان کا ایک بہت گہرا تعلق ہے، اور رمضان میں ہمیں ایک بہت زیادہ قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی بھی طریقے سے پڑھیں قرآن، اس کا ترجمہ پڑھیں، یہ کرنے کا کام ہوتا ہے. غور و فکر کرنا چاہیے. صرف عربی ضرور پڑھیں، لیکن صرف عربی قرآن پڑھنے کی دوڑ نہیں ہونا چاہیے. میں نے 4 کر لیے، میں نے 6 کر لیے. فائدے مند قرآن بھی پڑھیں نا، جو آپ اس کا ترجمہ سننے کا اہتمام کریں، غور و فکر کرنے کا اہتمام کریں، قرآن کی مجالس میں شرکت کریں، دوسروں کو قرآن کی طرف بلائیں وغیرہ وغیرہ. تو قرآن کے بارے میں بھی آپ دیکھیں بہت خوبصورت حدیث ہے اس کی صحیح بخاری کی، کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یعنی قیام کرتا تھا نا، قیام اللیل کرتا تھا، تراویح پڑھتا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی.
تو اس لحاظ سے رمضان کے جو مہینے ہیں اس میں تراویح بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس میں آپ ایک تو قیام اللیل کا اہتمام ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح بہت زیادہ اجر و ثواب، اور قرآن آپ اس میں زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں تو اور زیادہ حصول ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو رمضان کا مہینہ ہے وہ شہر الدعا ہے، دعا کا مہینہ ہے۔ تو رمضان میں کثرت سے دعائیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں قبولیت دعا کے بہت سے مواقع آتے ہیں رمضان میں۔ حدیث ہے بیہقی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ، روزے دار اور مسافر کی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اور یہ بھی ترغیب و ترہیب کی ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ یعنی ایک نہ ایک ٹائم، ایک گھڑی ضرور رمضان میں ایسی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، یہ حاکم کی مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ بلا شبہ روزے دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا۔ تو رمضان کے دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے خوب خوب دعائیں مانگیں، کبھی تنہائی میں رو رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، اور مسنون قرآنی دعائیں بھی پڑھیں، سحر و افطار کے وقت مانگیں، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، یہ سب چیزیں کرنے کا کام ہے۔ اور افطار کے حوالے سے میں خواتین کو، اپنی بہنوں کو ضرور یہ مشورہ دوں گی، میں نے بھی یہ سیکھا، دیر میں سیکھا لیکن سیکھا تو ضرور، کہ سحری میں بھی تھوڑا سا وقت پہلے نکال کر اٹھے، سحری بنانے سے پہلے کم از کم 2-4 رکعت پڑھیں تہجد کی، اور اپنے لیے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، پھر سحری کا اہتمام کریں۔ اور افطار میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ کم از کم آپ افطار ہونے سے 10-15 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں، اور افطار کے وقت آپ آرام سے بیٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکیں۔ بہت زبردست موقع ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح رمضان جو ہے شہر الذکر ہے، ذکر کا مہینہ ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں عقل مندوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عقل مند کون ہے؟ اولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو ہر حال میں یاد کریں، ٹھیک ہے، ہر حال میں زبان کو تر رکھیں اپنے اللہ تعالیٰ کے ذکر مبارک سے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھیں، درود شریف پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفار پڑھیں۔ پھر اسی طرح جو رمضان کا مہینہ ہے وہ شہر الصدقہ ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ بھی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو فرائض ہیں ان کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے، اور جو سنت و نوافل انسان ادا کرتا ہے اس کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے۔ اور بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، اور رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے ہیں، اور جب جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آپ سے ملتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیاضی میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے، یعنی رمضان میں تیز ہواؤں کی مانند آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ تیز ہوا کیا ہوتی ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ یعنی تیز ہوا کیا ہوتی ہے؟ وہ ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، ہر جگہ پہنچ جاتی ہے نا۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اور ہر جگہ پر خرچ کرنے کی کوشش کریں، اہل و عیال، رشتہ داروں، غریب رشتہ داروں کا خیال کریں، فقراء اور مساکین کا خیال کریں، نیکی کے دیگر کام، کوئی مدارس ہیں، یتیم ہیں، ان کے جو رزق وغیرہ ہے، جو راشن وغیرہ، اس کا، دین کی تبلیغ کا، ان کا تعلیم و تبلیغ کا خیال کریں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور رمضان کی مناسبت سے روزے داروں کی افطاری کے لیے مال خرچ کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے، اور اس میں بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ صرف امیروں کی افطار پارٹیز نہیں کرنا چاہیے، کریں ضرور، لیکن اس میں بھی ایک پوائنٹ کا ضرور خیال رکھیں کہ ایسی افطار پارٹیز نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں نہ مغرب کا خیال رکھا جائے اور تراویحوں کو چھوڑ دیا جائے، اور نہ اتنی افطار پارٹیز ہونا چاہیے کہ آپ اتنا تھک جائیں کہ پھر آپ خود بھی کوئی عبادت کرنے کے قابل نہ رہیں۔ لیکن کریں، بہرحال امیروں کو بھی کھلانا ثواب ہوتا ہے، لیکن غریبوں کو ضرور خیال رکھیں کہ ان کا آپ روزہ افطار کروائیں۔
تو اس کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے بے حقیقی کہ جس کسی نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا یا کسی مجاہد کو سامان دیا تو اس کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو ماہ رمضان میں اپنی حیثیت کے مطابق دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے قسم کھا کے فرمایا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح رمضان جو ہے شہر القیام ہے، قیام کا مہینہ ہے، نماز میں کھڑے ہونے کا مہینہ ہے۔ تو اس میں نہ صرف فرض نمازیں کی بر وقت ادائیگی اور بہت خشوع و خضوع سے ادائیگی، اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کریں، چاشت اور اشراق وغیرہ کی نماز، تہجد تو آپ پڑھیں گے ہی کیونکہ سحری میں اٹھیں گے، اور پھر اسی طرح تراویح۔ تو تراویح کے لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ بات ہے۔ تو عام دنوں میں آپ دیکھیں ایک قیام اللیل یا تہجد کی نماز کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن رمضان کی برکت ہے کہ آپ کو نہ باجماعت تراویح مشکل لگتی ہے، نہ تہجد آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ متقین کی صفات قرآن میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ زاریات میں، کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، وہ رات کو کم ہی سوتے ہیں، وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے، یعنی کون سی؟ تہجد کی نماز ہے۔ تو اس سلسلے میں یہی ہمارے لیے کرنے کا کام ہے، اشراق، چاشت اور تراویح اور تہجد، یہ سب بہت ہی اسپرٹ کے ساتھ پڑھیں۔ پھر رمضان کا مہینہ اور عمرے کا بھی گہرا تعلق ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر آخری عشرہ رمضان کا ایک جو زبردست چیز ہے، آخری عشرہ عبادت کا ہوتا ہے، اس کی خاص فضیلت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ تو حضرت فاطمہ کا بھی اور حضرت علی کا بھی آپ دروازہ کھٹکاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا تم دونوں اٹھو گے نہیں کہ نماز پڑھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ہر رات مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں غسل فرما کر خوشبو لگاتے تاکہ عبادت کے لیے تازہ دم ہو جائے۔ تو یہ بھی بہت سیکھنے کی بات ہے کہ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں، ممکن ہو تو اپنے کام سے چھٹی لے لیں اور عبادت کے لیے یکسو ہو جائیں۔ تراویح، تہجد، حت الوسا، قرآن مجید، ذکر و اذکار، خود جاگیں، گھر والوں کو جگائیں اور یہی کام کریں۔ مغرب کے وقت نہا دھو کے اچھا صاف ستھرا لباس پہنیں اور خوشبو لگائیں، جا نماز پہ تازہ دم ہو کر عبادت کریں۔ اور رمضان اور اعتکاف کا بھی ایک گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آخری جو عشرہ ہوتا ہے اس میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ ہر سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، اور لیکن وفات کے سال آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا تھا، صحیح بخاری کے مطابق۔ اور اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا لازمی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور عورتوں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، اور لیکن عورتوں کے لیے جو اعتکاف ہے وہ گھر میں زیادہ مسنون ہے کہ آپ کوئی کونا مخصوص کر لیں آخری عشرے میں اور وہاں آپ اعتکاف کر سکتی ہیں، تو وہ بھی کریں۔ ورنہ حت الامکان جو ہے وہ آخری عشرے کو تو بس سمجھیں کہ اس کے پیچھے لگ جانا چاہیے عبادات کے، کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اگلا رمضان بھی ہر کسی کو نصیب ہو، لیکن پتہ تو نہیں ہوتا۔ اور اسی میں آخری عشرے میں پھر لیلۃ القدر آتی ہے، لیلۃ القدر۔ اور اس رات کی فضیلت میں پوری سورہ قدر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ تو اس رات کو تلاش کرنا آخری عشرے میں ہوتا ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں کسی رات میں یہ آتی ہے، 21ویں اور 25ویں اور 27ویں اور 29ویں رات میں اس کو تلاش کرنا چاہیے، 23ویں بھی ہے۔ تو اس رات میں سورہ قدر کے مطابق جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں، جو تعداد میں نہایت کثیر ہوتے ہیں۔ اور مسلم احمد کے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔
اور سورہ قدر کے مطابق اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ اور حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، اور یہ بھی سنن ابن ماجہ کی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ اور شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا بھی باعث ہے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص ایمان و ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کو پانے کی تمنا رکھنا چاہیے، اس کی کوشش کرنا چاہیے، خصوصی عبادات کا اہتمام۔ اور یہ اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ عبادات، خصوصی عبادات یعنی وہ عبادات جو قرآن اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ریکمینڈڈ ہیں۔ تلاوت قرآن، نماز کے نوافل، اور یہ جو ہے آپ کی تراویح کی نماز، اور جتنے بھی نوافل اور اذکار یہ سب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آخری عشرے کی دعا بھی آپ کو پتہ ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں روزے کے بارے میں۔ اور آخر میں روزے کے سلسلے میں ایک روزے کی حالت میں حسن خاتمہ جو ہوتا ہے اس کی بہت خوبصورت حدیث ہے نسائی کی، کہ جو شخص رضائے الہی کے لیے روزہ رکھے اور وہ اسی میں فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا۔ تو اب اس حدیث میں کہا گیا کہ جو شخص رضائے الہی کے لیے روزہ رکھے، تو صرف رمضان کے روزے کی بات نہیں ہے، روزہ رکھے، نفل روزہ ہو اور اس میں فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا۔ تو خوش قسمت ترین موت ہے نا، لیکن ایسے اچھے خاتمے کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ پیر اور جمعرات کو نفلی روزہ رکھتے تھے، اور ایام بیت کے روزے رکھتے تھے، یعنی ہر مہینے کی جو چاند کی 13، 14 اور 15 ہوتی ہے۔ اور پھر دوسرے نوافل روزے بھی ہیں نا، محرم کے روزے آتے ہیں، اسی طرح دوسرے ہیں۔ نوافل عبادات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ہیں اور درجات بڑھانے والی ہیں حدیث کے مطابق، اور فرائض کی کمی بیشی دور کرنے والی ہیں۔ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے اس طرح کی بات کہ اللہ کے جو فرض ہیں ان کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کہ انسان رضا حاصل کرتا ہے، اور نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، درجات بڑھتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور سورہ واقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ سابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت لے جانے والے ہیں وہی مقرب ہیں۔ جو ایلیٹ کلاس کا ذکر ہے نا، رائٹ اور لیفٹ والے لوگوں کے علاوہ ایک ہائی کلاس کا ذکر ہے سورہ واقعہ میں، کہ سابقون السابقون اولئک المقربون، کہ مقرب کون ہے؟ جو سبقت لے جانے والے نیکی میں، یعنی صرف فرائض پہ جو نہیں اسٹک رہتے، سنت اور نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب زیادہ سے زیادہ پا سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، حدیث بھی ہے کہ تم اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، ایک صحابی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا پھر سجدوں سے میری مدد کرو۔ تو سجدے جتنے زیادہ اتنی جنت سے قربت ہوتی ہے، جنت کے راستے ہیں۔ تو رمضان تو سمجھ لیں بہت بڑی ایک سمجھ لیں مین ہائی وے، موٹر وے ہے جو جنت کا راستہ ہے، جنت پہ چڑھانے والی ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی جو مینٹین رکھے روزے کسی اسپرٹ اور تقوی، تو یقیناً وہ اس روڈ پر قائم ہی رہے گا۔ پھر روزے کے بعد صدقہ جو ہے وہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے، کہ جو شخص رضائے الہی کے لیے صدقات کرتا ہے اور اسی پر اس کا اختتام ہوتا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ بھی حدیث کے مطابق ہے مسند احمد کی، کہ جو شخص رضائے الہی کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ بھی کون ہوگا کہ جو ہر روز کچھ نہ کچھ تو صدقہ کرے۔ اب صدقہ تو بہت کچھ ہے، کچھ نہیں تو مسکرا دے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دے، کسی کی بھی کسی طریقے سے مدد کر دے، کسی کو پانی پلا دے، تو سبھی صدقہ ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ کو ایک بہت اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں
صدقہ کرنے کے لیے پسندیدہ چیز دینا، وہ بھی ایک جنت کا راستہ ہے. جیسے چوتھے پارے کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک اللہ کی راہ میں تم وہ نہ خرچ کرو جو کہ تم پسند کرتے ہو. تو کبھی پسندیدہ چیزیں بھی، فیوریٹ چیزیں جو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو میں کبھی کسی کو نہیں دے سکتی، تو وہ بھی دیں اللہ کی راہ میں تاکہ آپ نیکی کو پہنچ سکیں. مما تحبون، جو پسند کرتے ہیں، سوچ کر دیں کہ یہ تو مجھے چیز بہت پسند ہے، یہ جوڑا تو مجھے بہت پسند ہے، لیکن میں اس کو اللہ کی راہ میں دے دیتی ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پر اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا دینا، پیئر دینا، یہ بھی ایک جنت کا راستہ ہے. یہ بھی بخاری، مسلم، نسائی کی حدیث کا مفہوم ہے. جس نے اللہ کے راستے میں کسی بھی چیز کا جوڑا دیا تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا کہ اے بندے ادھر آ، یہ دروازہ زیادہ بہتر ہے. جوڑا مثلا بکرا بکری کا جوڑا دے دیا، کپڑے کا جوڑا، کسی بھی چیز کا پیئر. پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ معاملات میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لوگوں سے انٹریکشنز جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں. صرف عبادات تو نہیں ہے نا، ہم اکثر صرف ریچولز پہ دھیان دیتے ہیں، لیکن انٹریکشنز لوگوں سے جو ہیں، معاملات میں بہت ساری چیزیں ہیں جو جنت کی طرف لے جانے والی ہیں. مسلم اور بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے. تو آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی سمجھتے ہیں نا آپ؟ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے رحمی رشتے، یعنی جو خون کے رشتے ہیں ان کو جوڑ کر رکھنا، ان کی خبر گیری کرنا، ان کی مشکلات کو سمجھنا، رشتہ نہ توڑنا. تو رمضان میں یہ بھی کرنے کا کام ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی آپ سے رشتہ دار ناراض ہے تو آپ اس سے رشتہ جوڑ لیں، کیونکہ قطع رحمی قرآن کے مطابق بھی دوسرا راستہ ہے، ڈائیورژن ہے، دوزخ کی طرف لے جانے والی چیز ہے. تو اپنے لیے سوچ کر کریں، دل پر جبر کر کے قابو کر کے رشتہ داروں سے جوڑیں، مگر کوئی غریب ہے ان کی مدد کریں، ایسے طریقے سے کریں کہ ان کو محسوس بھی نہ ہو. اور پھر اور بھی چیزیں ہیں یہ لوگوں سے انٹریکشن کے لحاظ سے کہ اخلاق سے کچھ چیزیں تعلق رکھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ بات کرو تو سچ کرو، سچ، وعدہ پورا کرو، امانت کا حق ادا کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور ہاتھ اور زبان کی حفاظت کرو. یہ 6 چیزیں ہیں. آپ نے کہا، اور یہ سب کا تعلق اخلاق سے. آپ دیکھیں نا، سچ بات کرنا، وعدہ پورا کرنا، امانت داری، اور ہاتھ اور زبان کی حفاظت. ٹھیک ہے کہ ہاتھ اور زبان سے ہمارے کسی کی عزت پہ حرف نہ آئے، نہ زبان سے اور نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو پھر رمضان میں سیکھنے کی بات کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ پیٹھ پیچھے کسی کی بھی بات غلط طریقے سے کرنا، چغلی، یہ سب چیزیں، جھوٹ متان، سب چھوڑ دینا، سیکھ لینا چاہیے. ایک بس ایک ٹپ بنا لیں کہ میں نے یہ بات، اس طرح کی بات کرنی ہی نہیں، کسی کے ساتھ نہیں کرنی اور کبھی بھی نہیں کرنی. پھر اسی طرح اللہ کی اطاعت کے ساتھ شوہر کی فرما برداری بھی جنت کی طرف لے جانے والی ہے. اور یہ بھی بہت ہی اہم حدیث ہے ہمارے لیے. مسند احمد کی حدیث کا مفہوم ہے، اس نے فرمایا جو عورت 5 فرض نمازیں پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گی جنت میں داخل ہوگی. جنت کے 8 ہی دروازے ہیں. سوچیں، بہت ضروری بات ہے یہ بھی. پھر کھانا کھلانا، سلام کرنا اور تہجد کی نماز، یہ ساری چیزیں بھی روڈ ٹو جنت ہی ہیں. ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب سب سو رہے ہوں، تم سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ. 4 کام ہے یہ، سلام، کھانا، صلہ رحمی اور رات کی نماز. پھر نیکیوں کو جمع کر کے کرنا جو ہے، نیکیوں میں سبقت کرنا، نیکیوں کا حریص ہونا،
جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سابقون اولئک المقربون ہے، نیکی میں سبقت کرنا، نیکیوں کی تلاش میں رہنا، یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے. کیونکہ مسلم کی حدیث ہے نا، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک دن پوچھا تھا فجر کے بعد، یہ تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں نے. پھر آپ نے پوچھا تم میں سے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ پھر انہوں نے کہا میں نے. پھر آپ نے پوچھا تم میں سے کس نے آج کسی کی عیادت کی؟ تو انہوں نے کہا میں نے. پھر آپ نے پوچھا کس نے جنازے میں شرکت کی؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے. اس پر آپ نے فرمایا یہ سب کام جس شخص میں جمع ہو جائیں وہ ضرور جنت میں جائے گا. تو جس کو ضرور جنت میں جانا ہے تو وہ ہر قسم کی نیکی کرنے کا حریص ہو جائے، کوشش کرے، کسی ایک یا دو نیکی پر اکتفا نہ کرے. پھر اسی طرح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جو شخص کامل وضو کرے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے داخل ہو. کامل وضو کرے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تو وہ بھی جنت کے 8 دروازے سے جس میں سے چاہے داخل ہو سکتا ہے. اور پھر اسی طرح میں نے آپ کو ایک اور چیز ہے جو جنت میں لے جانے والی ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں اللہ کا ڈر ہونا. لوگوں سے معاملات کرنے میں اللہ کا ڈر ہونا، یعنی جو اپنے لیے انسان پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند کرے. مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے تو اسے اس حال میں موت آنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کو وہ دے جو خود پسند کرتا ہے. تو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ رمضان میں ہم لوگوں کو دینے کا اہتمام کرتے ہیں. تو درخواست یہ ہے کہ لوگوں کو جو بھی چیز دیتے ہیں، آپ کپڑے دے رہے ہوں یا راشن دے رہے ہوں، اس میں یہ چیز ضرور سوچ کے رکھیں کہ جو ہم خود کھاتے ہیں غریبوں کو بھی وہی دیتے ہیں نا رمضان میں. تو کیا ہوگا؟ زبردست. اللہ جو کہہ رہے ہیں جنت میں داخل ہو جائے گا وہ شخص. اور یہی جب آپ کپڑے دیتے ہیں تو یہ چیز یاد رکھیں کہ جب ان کے لیے کپڑے خریدیں تو وہ سستی ترین جگہیں نہیں ڈھونڈنا چاہیے. بے شک آپ ان کو بریزے کے کپڑے نہ لے کے دیں، لیکن کم از کم اس اسٹینڈرڈ کے تو دیں کہ جو وہ پہنے خوش ہو کے اور ان کا دل خوش ہو. پھر اسی طرح مسند احمد کی حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس میں 1-2 چیزیں اور بھی ہیں کہ سچ بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت دی جائے تو ادا کرو، نگاہیں جھکا کر رکھو اور اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو. تو اسی طرح ترمذی کا حدیث ہے کہ جس شخص کو اس حال میں موت آئی کہ وہ تکبر، خیانت اور قرض سے پاک ہو تو وہ جنت میں جائے گا. تو 3 چیزیں ہیں جس سے پاک ہونا ضروری ہے، جنت کا راستہ ہے: تکبر، خیانت اور قرض. پھر اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں. اب یہ تو میں ختم کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ اس کو چاہتی ہوں میں کہ آپ لوگ سب سنیں اور ہمارے سب کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتی ہوں. دیکھیں سب سے بڑی چیز تو اس کے علاوہ العلم کا حاصل کرنا ہے، وہی قرآن کا علم حاصل کرنا، سمجھ کے اس کے پر غور و فکر کرنا. کہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اصول علم کی راہ پر چلتا ہے، قرآن کے علم کے اصول کے لیے کی راہ پر چلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جنت کی راہ آسان ہو جاتی ہے اس کے لیے، وہ روڈ ٹو جنت کے اوپر گامزن ہو جاتا ہے. اور آپ کو وہ حدیث بھی پتہ ہے کہ جو حصول علم کی قرآن یا حدیث کا علم حاصل کر رہا ہو تو وہ فی سبیل اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، اور اس کو اگر اس میں موت آ گئی تو وہ فی سبیل اللہ موت ہوگی، اور اس کو پھر جنت ہی ملے گی اگر فی سبیل اللہ ہوگی. پھر اور بھی کئی چیزیں ہیں جو جنت کا راستہ کھولتی ہیں، جیسے والدین کی خدمت. اس کے بارے میں بہت ساری حدیث ہیں. جیسے ایک حدیث یہ ہے کہ بد نصیب ہو کہ جس نے اپنے والدین کو دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور اس نے اپنی جنت نہیں بنائی. پھر مساجد بنوانا اور سورہ اخلاص کی محبت بھی جنت میں لے جانے والی ہے، بولو اللہ احد کی. پھر سید الاستغفار کا پڑھنا، اور سید الاستغفار کون سی ہے آپ کو پتا ہے، میں آپ کو بتا چکی ہوں. میرا اس کے اوپر پورا ایک چھوٹا سا لیکچر ہے فیس بک کے اوپر سید الاستغفار کے حوالے سے. پھر حسن اخلاق، اچھے اخلاق سب سے بھاری ہوں گے روز قیامت اس میں میزان کے اوپر. پھر دل اور نیت کی پاکیزگی، دل پاک رکھنا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف
من آت اللہ بقلب سلیم، جو سلامت صاف دل لے کر آ گیا وہی کامیاب ہے۔ پھر جہاد فی سبیل اللہ، کسی بھی طریقے سے اللہ کی راہ میں اٹموسٹ ایفرٹس کرنا، کوششیں کرنا۔ پھر اسی طرح جو ہے صبر کرنا اللہ کی راہ میں کسی بھی مشکل پر، مصیبت پر۔ پھر رضائی الہی کے لیے خدمت خلق کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق پر رحم کرنا۔ یہ بھی جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اور صدقہ وغیرہ تو میں نے آپ کو سب چیزیں بتا ہی دی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو جنت میں لے جانے کے راستے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کے راستوں پر چڑھنے کی توفیق دے، اور رمضان کو بہت اچھے طریقے سے مرحبا کرنے کی توفیق دے، جو جس میں ہر کچھ انسان کر سکتا ہے اور اپنی ایک عادت بنا سکتا ہے۔ جتنی بھی جنت کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں نا، ان کی پریکٹس ان کو کر سکتا ہے، ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتا ہے، اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر اپنے آپ کو اسٹک کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اور کبھی پھر آپ کو انشاءاللہ جلد جہنم میں لے جانے والی یہ چیزیں بھی بتاؤں گی، تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ اور ایک عام سی بات ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو آپ اپوزٹ کر لیں۔ جیسے سب سے پہلے توحید ہے، تو شرک جو ہے وہ پہلی چیز ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے، اور اسی طرح رسول اللہ پر ایمان نہ لانا جو ہے ظاہر ہے اس کی نجات نہیں ہے، اور اسی طرح نماز کا ترک کرنا ظاہر ہے اس کے بارے میں بھی بہت وعیدیں ہیں، قطع رحمی والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اسی طرح سے۔ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔